میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، چونکہ میں 1 مہینے کا وقفہ ہوا، میں پھر ایک بار سنا رہا ہوں۔ حضرت الشیخ ابو الخیر اقطع یہ بزرگ، اقطع کے معنی ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ آپ کے ہاں ہاتھ کٹا یا پنجابی والے ٹنڈا وغیرہ اس طرح کے لفظ کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کا ہاتھ کس طرح کٹا؟ آپ نے فرمایا جو لوگ کھا پی کے چھوڑ دیتے تھے میرا اس پر گزارا تھا۔ کھانا رکھ دیا، کسی نے پھینک دیا، میں کھا لیتا تھا۔ ایک دفعہ میرا ذہن مجھے اس نے چونکایا، مجھے خیال گزرا کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں لوگوں کی کمائی سے کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی زمین سے اگنے والے اناج سے، یعنی گھاس پھوس، بس میں اللہ پہ بھروسہ کروں گا۔ واقعہ سنا رہا ہوں۔ اب میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیا، صحیح کیا یا غلط کیا وہ بات کی بات ہے، بس ایک آدمی نے ارادہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا تو 50 دن، کتنے؟ 50 دن مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا، یہاں تک کہ میری حالت غیر ہو گئی، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا۔ 50 دن کے بعد مجھے غیب سے 2 ٹکڑے سالن کے ساتھ دستیاب ہوئے، عطا ہوئے۔ 2 ٹکڑے تھے، ان کے ساتھ تھوڑا سا سالن تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بستی سے دور کر لیا، ایک پہاڑ کی غار میں رہنے لگ گیا۔ ایک دن غار سے باہر نکل کر جنگل کی طرف چلا تو مجھے جنگل میں ایک درخت سے میوے ملے، پھل۔ ان میووں کو میں نے لے کر منہ میں ڈال لیا تو مجھے یاد آیا کہ میں تو یہ طے کر چکا ہوں کہ میں اس طرح نہیں کروں گا، تو میں نے منہ میں لیے ہوئے بھی تھوک دیے اور پھر غار کی طرف چلا گیا۔ اس دوران بعض چور ڈاکو جو جنگل میں لوگوں کو لوٹتے تھے وہ پکڑے گئے، جن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے سزا میں۔ ان کے ساتھ مجھے بھی پکڑ لیا گیا کیونکہ میں بھی جنگل میں غار میں تھا۔ انہوں نے کہا شاید یہ بھی چوروں کا ساتھی ہے، مجھے بھی پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس کے حکم سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حکم ہوا کہ اس کا پاؤں بھی کاٹ ڈالو۔ میں نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ہاں میں نے اپنا وعدہ توڑ کے پھل سے، وہ جو درخت سے میوہ توڑ کر ہاتھ میں لے کر کھانے کی غلطی کی، وعدہ خلافی، وفاداری نہیں کر سکا، تو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے لیکن میرے پاؤں نے کوئی جرم نہیں کیا، لہذا مجھے معاف کر دے اور میرا پاؤں کٹنے سے بچا لے۔
دل ہی دل میں انسان جب سچا ہو نا، دل سے آواز نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں ابھی میں نے دل میں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی تو ایک شخص اچانک بادشاہ کے سامنے آیا. وہ مجھے جانتا تھا، مجھے پہچانتا تھا، اور وہ بادشاہ کا بھی دوست تھا. اس نے کہا یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے. تو حاکم وقت نے کہا کہ یہ چوروں کے ساتھ پکڑا گیا ہے. تو اس نے کہا ضروری نہیں ہے کہ چوروں کے ساتھ پکڑا گیا تو چور بھی ہو، جنگل سے پکڑ لائے ہیں. تو بہرحال تم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو بادشاہ نے مجھے چھوڑ دیا اور جو ہاتھ کاٹا تھا اس کی معافی چاہی. اب آپ نے واقعہ سنا ہے، پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں یا نہیں. جب ایک طرف وعدہ کر لیا تھا اللہ سے تو پھر انہوں نے اس وعدے کے خلاف کیا، پکڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی ہم تو وعدہ بھولے ہوئے، ہم تو اللہ سے روز وعدے کرتے ہیں، روز وعدے کہ یا اللہ میری توبہ، اب گناہ نہیں کروں گا. توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے ہیں؟ بار بار توبہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں. کتنی باتیں اللہ سے آج سے ایسا کروں گا، نہیں کرتے. تو پھر ہم وفادار ہیں. وہ چونکہ خالص بندہ تھا، وہ شیخ ابو الخیر اقطع، وہ خالص بندہ تھا، اس کے لیے کتنی اہمیت تھی. آج ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ جب اتنے اعلیٰ ہو کر اتنی احتیاط کریں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو جان لیں کہ اگر ہم نے پرواہ نہیں کی تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر نہیں. آپ نے یہ سنا. اب جو آج آیت میں نے پڑھی ہے اس کا بیان سن لیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما، اور اس دن کا خوف کرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے سکے گا. کون سا دن ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام. اونچی گئی ہے ڈر کچھ آپ کو؟ ہمیں ڈر ہے کچھ اس دن کا؟ اچھا، اب اللہ کے عذاب اور غضب سے بچنے کی ہمیں کہا جا رہا ہے. اب یہاں سوال آ گیا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. آپ نے یہ سن لیا. اب سننے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ جب باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا تو پھر سب کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اب یہاں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں مگر مختصراً عرض کروں گا. کون سا باپ بچے کے کام نہیں آئے گا اور کون سا بچہ باپ کے کام
سب برابر ہیں؟ سوچ کے بتائیے، سب برابر ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ کہہ دیا، صحیح کہا، سب کا حال ایک جیسا اونچی۔ اہل ایمان، ایمان والے، وہ جو سچے مومن گئے، وہ اپنے مومن ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اور وہ بڑے جو ایمان والے گئے، ان کے بچے بعد میں ایمان والے گئے تو وہ بڑے ان کی شفاعت کریں گے۔ اچھا جی، آپ لوگوں میں سے کسی نے کسی نابالغ بچے کی نماز جنازہ پڑھی؟ پوچھ رہا ہوں، پڑھی؟ لڑکی کی یا لڑکے کی؟ دعا آپ کو یاد ہے؟ جو نابالغ بچے کی نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یاد ہے؟ اللہم اجعل لنا اجرا وذخرا، آگے وجعلہ لنا، لڑکے کے لیے کیا ہے؟ اس کا مطلب یاد نہیں، شافعا و مشفعا، اور لڑکی کے لیے کیا ہے؟ شافعتا و مشفعہ۔ ٹھیک ہے، اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، اجر بنا، سامان بنا، بخشش کا کام آئیں گے یا نہیں؟ اونچی۔ سب کا حال ایک جیسا۔ کافر وہ شخص جو مومن نہیں، اس کا بیان ہے۔ ایمان والے ایک دوسرے کے کام اونچی۔ اب یہاں میں نے ایک بات کرنی ہے، بڑی تکلیف سے کرنی ہے، مگر اس لیے کرنی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت بکواس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک تو یار یہ عادت بنا لو، جب بھی نبی پاک کا ذکر آئے درود شریف ضرور پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عادت بنا لو۔ مثلا 10 مرتبہ آپ نے یہ کہا، میں نے نام لیا، آپ نے 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو جب اٹھو گے 100 نیکیاں ہوں گی جھولی میں، 100 گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، 100 درجے بلند ہوں گے۔ فائدہ ہے یا نہیں؟ عادت بنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے، گھر والیوں سے فرمایا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، عمل کر لو، کل میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن۔ یہ آگے سے کہتے ہیں دیکھو نبی اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ پھر آگے ان کی زبان چلتی ہے، جو وہ بولتے ہیں، اللہ بچائے۔ ان لوگوں کو کسی بات کو اگر سمجھنا نہیں آیا تو سمجھو مراد کیا ہے کہ صرف اس بات پر نہ رہو کہ نبی کی اولاد ہے اور عمل نہ کرو۔ سنو، نبی کی اولاد ہو تو زیادہ عمل کرو، مثال بنو دوسروں کے لیے۔ صرف یہ کہ نہیں جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہ۔ ترغیب ہے، امت کی تعلیم ہے کہ عمل کرو۔ خود نبی پاک سید المعصومین، معصوموں کے سردار، گناہ کر ہی نہیں سکتے مگر کتنی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سنا، تو ہمیں
بات کو سمجھنا ہے کہ نبی پاک نے اس میں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا اگر مجھ سے رشتہ قریبی ہے تو تمہارا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. اور امت کے لیے تعلیم کے دیکھو جب اپنے گھر والوں سے کہہ رہا ہوں تمہیں کتنا کرنا چاہیے. ان ظالموں سے جو یہ کہہ کے کہتے ہیں دیکھو میں کام نہیں آؤں گا، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں باقی حدیثیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کسی نے کہہ دیا ایسا کہ نبی کا حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے، جلال آ گیا. کون ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے کام نہیں آؤں گا؟ فرمایا میں اپنے اہل بیت اور اپنے تمام قرابت داروں کے کام آؤں گا، انہیں بخشواؤں گا. اللہ شفاعت کا بیان پڑھیں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے 10 طریقے لکھے، 10 طرح حضور کی شفاعت ہوگی، 10 قسم کی شفاعت ہوگی. حضور فرماتے لا ارضى لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے ورنہ میں آپ کو سناتا. آخری شخص جو جنت میں آئے گا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مختصر کر کے سنا دیتا ہوں، 2-4 منٹ لگ جائیں گے. آخری شخص جو دوزخ سے نکالا جائے گا نا، آخری شخص، اس کے بعد کوئی اور مسلمان دوزخ میں، کافر تو نہیں نکالا جائے گا. مومن جو سزا کے لیے جائیں گے ان میں جو آخری شخص ہوگا نا اس کو اللہ دوزخ سے نکالے گا. جب دوزخ سے نکالے گا اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، بو بھی آ رہی ہوگی، تپش بھی آ رہی ہوگی، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، سیک کہتے ہیں، تپش سیک، جھلسا دینے والی وہ گرمی. تو وہ کہے گا یا اللہ اگر تو نے مجھے دوزخ سے نکال ہی دیا ہے تو میرا منہ اس کی طرف سے پھیر دے، نہ مجھ سے منہ بدبو برداشت ہو رہی ہے نہ گرمی کی یہ تپش. اللہ فرمائے گا کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ اللہ اس بندے سے فرمائے گا کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ اس نے کہا نہیں یا اللہ نے جس طرح کہا اس نے وہ وعدہ کر لیا، قسمیں دے دی، نہیں اور کچھ نہیں مانگوں گا. منہ پھر گیا، اللہ نے پھیر دیا. اب جنت نظر آ رہی ہے لیکن دور ہے. وہ جنت کے حسین منظر دیکھ کے چپ نہیں رہ سکا. یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دے، مجھے اس کے. یہ حدیث بہت لمبی ہے، اس کے شروع میں جو بیان، آخری حصہ تھوڑا سا کر کے سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ابھی تو نے کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا، ابھی تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں تیری مخلوق میں بد نصیب نہیں بننا چاہتا، بدبخت نہیں بننا چاہتا کہ میں سب سے برا، کہ جنت سامنے ہے، قریب بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی کریم ہے. اللہ نے کہا اچھا اب تو کچھ نہیں مانگے گا؟ بالکل وعدہ. پھر قسم اٹھا لی. اللہ نے جنت کے قریب کر دیا، دروازے کے قریب. اب اندر کا منظر نظر آ رہا ہے، جنت کا منظر نظر آ رہا ہے، اب رہا نہیں جا رہا. شرمندہ بھی ہے کہ اب کیا بولوں، 2 مرتبہ میں بات توڑ چکا ہوں، اب کیا کروں. کہہ بیٹھا یا اللہ مجھے اس کے اندر داخل کر دے، مجھے اس کے. اللہ نے فرمایا بندے تو نے پہلے یہ کہا، پھر وعدہ کیا، پھر وعدہ کیا، بار بار تو توڑ رہا ہے. اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیری مخلوق ہوں، تیرا بندہ ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت، میں بدبخت نہیں رہنا چاہتا، تیری مہربانی، تیرا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. حدیث کے الفاظ جو ہے نا، جب وہ تیسری مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالی ہنسے گا.
اللہ کی شان کے مطابق، ہماری طرح نہیں عجیب آدمی ہے، پہلے قسم کھائی پھر توڑی پھر قسم کھائی، اب پھر اللہ تعالی مہربانی فرما دے گا داخل کر دے گا۔ اب اگلی بات سن لیں، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا نا تو اللہ فرمائے گا اب مانگ جو مانگتا ہے، وہ مانگتا جائے گا، اللہ دیتا جائے گا، پھر اللہ اس کو خود بتائے گا یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ، اللہ تعالیٰ پھر خود اس کو نوازے گا۔ سمجھ آئی؟ شرط کیا ہے؟ ایمان، وفاداری، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کام نہیں آئے گا، کون نہیں آئے گا؟ یہ بیان انشاءاللہ آئے۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ایک طرف کہتے ہو کہ اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی عمل کر لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تو تمہیں وہ حدیث کیوں نظر نہیں آئی جس میں فرمایا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ وہ تمہیں کیوں نظر نہیں آیا؟ تم ایک رخ دیکھ کر بات کر کے تم توہین کرنے پر تو تل جاتے ہو، تو جہاں مدح آئی ہے وہاں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ارے ہم بخشے جائیں گے تو نبی کے ان پیاروں کے صدقے بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔